آپ بولتے ہیں جنت میں کوئی جانور نہیں جائے گا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ نے جنت سے کون سا جانور بھیجا تھا؟ جنت سے کوئی جانور کا لفظ ہی نہیں موجود ہے قرآن میں، تو ہے ہم نے ایک فدیہ نازل کر دیا۔ جنت کا لفظ تو خود مولویوں نے ساتھ لگا لیا ہوا ہے، قرآن میں تو نہیں لکھا۔ سورہ الصافات کھول کے پڑھ لیں، ایون جانور کا نام بھی نہیں آیا، جانور کا لفظ بھی نہیں آیا، کہا کہ ایک فدیہ نازل کر دیا۔ وہ تو پھر ہمیں روایتوں سے پتہ چلا کہ وہ مینڈا تھا، اور اس مینڈے کے سینگ بھی کئی سو سال تک خانہ کعبے کی دیوار پہ لٹکے رہے۔ وہ جب یزید نے بمباری کی تھی تو اس میں وہ جل گیا تھا وہ والے سینگ۔ تو اتنا بس ذکر ملتا ہے، باقی جانور تو جنت میں کوئی نہیں ہے۔ وہ آپ نے ویسے مشہور کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جائے گی جنت میں، اصحاب کہف کا کتا جائے گا، عزیر علیہ السلام کا گدھا جائے گا، اور حضرت اسماعیل کا مینڈا جائے گا۔ تو جدھر جدھر وہ ہدہد جائے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اتنا گستاخ قسم کا ہدہد تھا وہ آج کل کی ٹرمنالوجی میں۔ سورہ سبا میں آیا نا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہدہد کدھر ہے، وہ دربار میں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اگر اس نے کوئی واضح ریزن نہ بتائی لیٹ ہونے کی تو میں پھر اسے ذبح کروں گا۔ تو اس نے آتے ہی گستاخی کی، اس نے کہا حضرت میں آج وہ خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کو بھی نہیں پتا۔ اولیاء اللہ رائی کے دانے کی طرح دیکھتے ہیں اپنی ہتھیلی پہ دنیا کو، چھڑ دو، اولیاء اللہ دیکھتے ہیں۔ میں فارمولہ لکھ کے دینا، دیکھ کے کو پڑھ کے کو ولی بنو دسے۔ بوڑھے ہوئے سارے ولی اور اینکیں لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ دل دے حال جان دے ہوتے، یہ اینک کیوں لائی ہوندی چینج کر کے، لاؤ انہاں دی اینکاں۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک عورت دیکھی ہے کہ جو حکمرانی کرتی ہے اور وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اتنی زبردست خطبہ ہے ہدہد کا، اس سے توحید کی فکر لگی ہوئی ہے کہ توحید کے اندر انہوں نے کرپشن کی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بھی نہیں کہا کہ بھئی باقی مجھے نہیں پتا، انہوں نے کہا میں پہلے تصدیق کروں گا یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ اس طرح ہے کہ نہیں، اور تصدیق بھی کوئی نگاہ مار کے نہیں کی تھی، انہوں نے خط بھیجا۔ ٹھیک ہے، دیکھو کتنے دماغ جاتا ہے میرا۔ کیا نماز کے لیے مسجد میں جانا ضروری ہے؟ مرد کے لیے تو ضروری ہے جی، جاننے والے رفع دین سے نماز کے قائل نہیں ہیں، کٹر بریلوی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کے شر سے بچنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے، آپ اقامت کے وقت مسجد میں پہنچیں اور جب جماعت کھڑی ہو آپ رفع دین سے نماز پڑھیں، سلام پھیرتے ہی واپس آ جائیں، آپ کو دیکھے گی کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی کہہ رہے من تم تک ہے تو اپنی نماز پڑھے کر منو ویکھتے ہیں نہ سدھو، تسی رخ ہی بدل دیو، انہوں کہ تو اپنی نماز پڑھ رہا ہے میری نماز تک رہا ہے، تو پہلے دوبارہ پڑھ کے آنا، تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی ہے، تو مجھے دیکھ رہا تھا نماز میں، سنتے گھر پڑے آ کے۔ باقی یار مجھے یہ بتائیں، وہ حضرت ابو بکر والی بات ہے، انہوں نے حضرت عمر کے سینے پہ گھونسا مارا تھا کہ جب تو کافر تھا اتنا دلیر تھا اور مسلمان ہو کے اب تو بزدل ہو گیا ہے منکرین زکوٰۃ والے ایشو پہ۔ تو میں بھی کہتا ہوں جب تک یہ بریلوی تھے اس وقت تک کہتے تھے ہمیں کوئی وابی ملے گا کاٹ دیں گے، جب توحید ملی ہے تو ان کا اندر سانوں ڈر لگتا ہے، بزدل ہو گئے ہو، ایسی تیسی نہیں ہے نا دی، تھانے میں اپلیکیشن دیں ان کے خلاف۔